اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم وکذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یوسف علیہ السلام کے یہ ذکر خیر چل رہا ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کی بادشاہی کو، آپ کی حکومت کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ بادشاہ نے کہا تھا، اس نے کہا جی یہ جو آگے 14-15 سالہ دور آ رہا ہے، اس کے لیے میرے پاس تو کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جسے میں منتخب کروں اور وہ اس ساری صورتحال سے نپٹ سکے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس طرح کر، مجھے زمین کے خزانے تو دے دے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں۔ یعنی یہ دونوں چیزیں میرے پاس ہیں، میں ایک تو علم رکھتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا فرمایا ہے کہ ان 14-15 سالوں کو چلانا کیسے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انی حفیظ، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز تو میرے پاس رکھے گا وہ حفاظت کے اندر ہوگی، اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں آئے گی۔ پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام پھر کتنے بڑے بادشاہ بنے کہ بادشاہ نے سارے کے سارے اختیار آپ کو دے دیے تھے، ٹوٹل اختیار اس نے آپ کو دے دیے، سارے خزانے آپ کو دے دیے۔ اس نے خزانے دینے کے بعد، اختیارات دینے کے بعد اس نے کہا جناب جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ ایسے چلائے، آج کے بعد آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، حتیٰ کہ میں بھی آپ سے نہیں پوچھوں گا، جس طریقے سے آپ کا دل چاہے، جیسے آپ کو اچھا لگے، مناسب لگے، آپ اس طریقے سے جو ہے وہ ملک کو چلانا شروع کریں۔ اب جب چلانا شروع کیا تو پھر ظاہر ہے، میں نے آپ کو پچھلے درس کے اندر بتایا تھا کہ آپ نے پھر کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ زراعت کو آپ نے بہت زیادہ ترقی دی اور بہت زیادہ ترجیح دی، کیونکہ زراعت سے ہی آگے جو ہے وہ 7-8 سال نکلنے تھے، اگلے 7-8 سال نکلنے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بھی جو زمین جو ہے کاشت کر سکتا ہے وہ ساری ہم اس کو دے دیں گے۔ تو اس کے بعد گورنمنٹ کے آپ نے جو ہے گودام وغیرہ بنائے، سارا کچھ بنایا۔ اب بنانے کے بعد ہوا کیا، وہ 7 سال تو سکون سے گزر گئے، کاشتکاری کرتے رہے، یوسف علیہ السلام کو جمع بھی کرواتے رہے، اپنے گھر بھی رکھتے رہے، لیکن آپ کو پتا کتنی دیر جمع رکھ سکتے تھے؟ تو پہلے سال تو ان کا جو ہے وہ غلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، بازاروں سے ہر چیز ختم ہو گئی۔ جب 7 سال نکل گئے نا زراعت کے یا خوشحالی کے جو 7 سال تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب جب قحط سالی کے 7 سال شروع ہوئے تو ان کے پاس، عوام کے پاس جتنی ظاہر جمع کرنے کی تو کوئی جگہ تھی نہیں کہ 7 سال کا ذخیرہ وہ جمع کر لیتے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے انتظامات کر لیے تھے سارے، آپ نے بڑے بڑے گودام بنائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج تک مصر کے اندر ان گوداموں کی نشانات، ان کی دیواریں اب بھی موجود ہیں، یعنی اس انداز سے یوسف علیہ السلام نے ان گوداموں کو بنایا تھا۔ تو اب ہوا کیا، اب جناب ان کے گھروں سے غلہ ختم ہوا، گھروں سے، اس کے بعد جو بازاروں کے اندر جو چیز پڑی تھی وہ بھی ساری ختم ہو گئی۔ تو پہلی سال انہوں نے جتنا بھی ان کے پاس پیسہ تھا نا مصریوں کے پاس، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ انہوں نے کہا جناب یہ سارا پیسہ لے لے اور ہمیں غلہ دے دیں۔ آپ نے سارا پیسہ ان سے لے کر 1 سال کا جو غلہ تھا وہ انہیں عطا فرما دیا۔ 1 سال انہوں نے اس طرح گزارا۔ اب دیکھیں رب کیسے، یار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ اب 1 سال گزرا، انہوں نے درہم اور دینار جو کچھ ان کے پاس روپیہ پیسہ تھا وہ سارا دیا اور غلہ خرید کے انہوں نے وہ سال گزارا۔ دوسرا سال آیا، انہوں نے کہا اب کیسے گزارا کریں۔ انہوں نے جو ہیرے جواہرات گھر کے اندر جو ان کا سونا چاندی پڑا تھا وہ سارا اٹھا کے لیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ رکھ لے اور سال کا غلہ دے دے۔ 1 سال پیسے دے کر گزارا، پیسے تب ختم ہو چکا تھا، وہ سارا پیسہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ چکا تھا۔ کتنے امیر ہو گئے ہوں گے، پورے مصر کا پیسہ صرف ایک شخص کے پاس تھا۔ ٹھیک ہے، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ دوسرا سال آیا تو وہ اپنے ہیرے جواہرات جو انہوں نے گھر رکھے ہوئے تھے، زیورات وغیرہ، سونا چاندی جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سارا کا سارا اٹھا کے لیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ سارا کچھ آپ رکھ لیں، غلہ دے دے۔ انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو گندم دے دی۔ 2 سال ان کے اس طریقے سے گزرے۔ اب مجھے بتائے پیسہ بھی یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا، جو مصر کے اندر ہیرے جواہرات، جو معدنیات، جو خزانے ان کے پاس جمع تھے وہ بھی سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کو جمع کروا دیے۔ اب تیسرا سال آیا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یار پیسہ بھی ختم ہو گیا ہے، ہیرے جواہرات جو ہم نے گھر رکھے تھے وہ بھی ہم سارے ختم کر بیٹھے ہیں، اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا یہ جتنے جانور ہیں سارے کے سارے ان کو بیچے۔ اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تیسرے سال اپنے جانوروں کو بیچا۔ اب تیسرا سال آیا تو وہ سارے مصر کے اندر جتنے بھی جانور تھے سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کی ملکیت ہو گئے۔ اب
اس سے بڑھ کر آپ سوچیں رب کیسے یار اقتدار دیتا ہے اپنے بندے کو اور کیسے مضبوط کرتا ہے۔ تیسرا سال مصر کا ہر جانور یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں آ چکا تھا۔ چوتھا سال آیا تو ان کے پاس جو غلام اور باندیاں تھی لوگوں کے پاس، انہوں نے کہا بھئی اب کیا کریں، اب کھانے تو ہے نا، ہم نے سال بھی تو گزارنا ہی ہے۔ انہوں نے اپنے تمام غلام اور تمام لونڈیاں وہ ساری کی ساری یوسف علیہ السلام کو بیچ دیں چوتھے سال۔ اب سارے پورے مصر کے اندر اتنا بڑا بادشاہ یوسف علیہ السلام تھا، کسی کے پاس کوئی غلام نہیں، کسی کے پاس کوئی لونڈی نہیں تھی۔ پورے مصر کے اندر جتنے غلام تھے وہ بھی یوسف علیہ السلام کے تھے، جتنی لونڈیاں تھیں وہ بھی ساری یوسف علیہ السلام کی تھی، کوئی بندہ نہیں بچا۔ اب آگے کیا ہوا، پانچواں سال آیا تو انہوں نے جناب اپنی جاگیریں زمینیں جو یوسف علیہ السلام نے ان کو دی تھی، کہا کاشت کرو تمہیں ملکیت بنا دیں گے۔ تو بادشاہ کا بھی ایک بار رنگ توڑ گیا تھا بھئی یہ کیا بنے گا، ساری کی ساری زمینیں ان کو دے دی ہیں۔ اب پانچواں سال آیا تو وہ اپنے گھر، اپنے جائیدادیں، اپنی زمینیں، اپنا جو کچھ بھی ان کے پاس تھا زمینوں کا، جاگیروں کا، جائیدادوں کا، انہوں نے کہا جناب ہمارے گھر لے لیں اور ہمیں غلہ دے دے۔ اب گھر بھی سارے یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، جانور یوسف علیہ السلام کے پاس، زیور یوسف علیہ السلام کے پاس، پیسہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ چھٹا سال لگا، انہوں نے کہا ہون کنوں بیچیے، انہوں نے کہا جی ہماری بچے ہمارے بچیاں جو ہے نا یہ آپ خرید لیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اب پورے مصر کی جتنے سارے کی گھر گھر کی جتنی اولاد تھی وہ بھی ساری یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں بیچ دی گئی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی شخص اپنی اولاد کا بھی مالک نہیں تھا پورے مصر کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا، ساتواں سال جب آخری لگا انہوں نے کہا جناب سب کچھ تو آپ کے ہاتھ میں بیچ دیا ہم نے، اب ہمارے پاس تو بچہ کوئی نہیں، اب ہم خود بچ گئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی میاں بیوی جو بھی بچے تھے باقی اولاد تو دے بیٹھے تھے، چھٹے سال دے بیٹھے تھے۔ ساتواں سال آیا تو لوگوں نے اپنے آپ کو بھی اور ان کی اور اپنی عورتوں کو بھی یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیچ دیا ہے، آپ نے ان کے ہاتھوں پہ غلہ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر بندہ تو یار اللہ کے راستے میں فری دیتا ہے، یوسف علیہ السلام نے مول کیوں دیا سارا کچھ؟ جب قحط کا زمانہ تھا تو فری سارا کچھ بانٹتے، آپ نے ہر ایک چیز غلہ بیچا ہے اور ہر ایک چیز کو خریدا باقاعدہ، پیسے کے بدلے میں، جانوروں کے بدلے میں، غلاموں کے بدلے میں، جاگیروں کے بدلے میں، اور اس کے بعد اولاد کے بدلے میں۔ یار ایک مرتبہ بھی یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یار اتنے حالات خراب ہے کہ لوگ اپنی اولاد بیچنے پہ آگے ہیں، نہیں، کیونکہ یہ ہونا تھا۔ اب ہوا کیا جناب، ساتواں سال لگا، کوئی بندہ وہاں پہ آزاد نہیں تھا، بچے تھے وہ بھی یوسف علیہ السلام کے غلام، عورتیں یوسف علیہ السلام کی غلام، مرد یوسف علیہ السلام کے غلام، بچے بوڑھے عورتیں مرد جوان جانور اور کیا کہتے ہیں زمینیں گھر سونا چاندی۔ مجھے آپ بچہ پیچھے بچ کیا گیا ہوگا، پورا مصر زمین کے ذرے سے لے کر انسانوں کے بالوں کے سر کے بالوں تک ہر ایک چیز یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں آ چکی تھی۔ اور یہ کیوں کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ آگے آ رہا ہے، فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس طرح زمین میں بادشاہی عطا فرمائی ہے، اس طرح ان کو اقتدار دیا، یعنی ایسا اقتدار ان کو دیا ہے کہ ان کی اقتدار کے اندر پورے مصر کے اندر نہ کوئی زمین ایسی تھی جو یوسف علیہ السلام کی ملکیت نہ ہو، نہ کوئی انسان ایسا تھا جو یوسف علیہ السلام کی ملکیت نہ ہو۔ وجہ کیا ہے، یہ بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ رب اتنا غیرت مند ہے کہ مصر کے اندر جیسے مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کی بولی لگی نا، رب نے اسی مصر کا اس وقت تک قحط جو ہے وہ ختم نہیں کیا جب تک پورا مصر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں بک نہیں گیا ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ بادشاہ بن کے بیٹھ گئے تھے تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا موقع بھی آ جاتا تو لوگ کہتے کہ جناب یہ تو زر خرید غلام ہے جو آج ہمارا بادشاہ بن کے بیٹھ گیا ہے۔ رب نے کسی کو بولنے کا موقع، یعنی رب اپنے نبی کے معاملے میں اتنا غیرت والا ہے کہ اس وقت تک رب نے قحط ختم ہی نہیں کیا جب تک یوسف علیہ السلام نے ہر ایک چیز کو خرید نہیں لیا ہے۔ خریدا کیوں؟ صرف اس وجہ سے، اللہ کے نام پہ کیوں نہیں دیا، فری سے کیوں نہیں دیا، صرف اس وجہ سے نہیں دیا کہ کل کو کوئی لوگ یہ کہے گا کہ آپ کو ہم نے خریدا تھا۔ یوسف علیہ السلام کہیں گے تم نے مجھے اکیلے کو خریدا تھا، میں نے تو سارا مصر خرید لیا ہے، میں نے تو تمہارے جانور خرید لیے، تمہاری اولاد خرید لی، تمہاری بیویاں تک خرید لی ہیں، تمہاری عورتیں خرید لی ہیں، تمہیں خود خرید لیا، پیچھے بچ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تم نے تو اکیلے میری بولی لگائی تھی، آج پورا مصر میرے ہاتھوں نہیں بک چکا ہے۔ رب یہ غیرت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام کو ہم نے ایسا اقتدار عطا فرمایا، اب یوسف علیہ السلام کا حال کیا تھا، فرمایا یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں وہ چاہتے وہاں رہ سکتے تھے، چاہے محل میں رہتے،
چاہے سادے مکان میں رہتے، چاہے جناب اعلیٰ زمین پر جو ہے مصلی بچھا کے جو ہے سو جاتے، وہ ساری کی ساری زمین، سارے کے سارے گھر، جس گھر میں چاہتے آپ سکونت اختیار فرما سکتے تھے، کیونکہ مصر کا ہر گھر تو یوسف علیہ السلام کی ملکیت تھا، کوئی ان کو روک نہیں سکتا تھا، چاہے کوئی محل تھا وہ بھی یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں، چاہے کوئی جھوپڑی تھی وہ بھی یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتبوأ منھا حیث یشاء، ہم نے اتنا بڑا یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا کہ اس میں جہاں بھی آپ چاہتے وہیں پہ آپ رہ سکتے تھے۔ اب دیکھیں یہ اتنی بڑی بادشاہی تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا۔ کس طرح کہ کہاں وہ کنعان کا علاقہ جہاں پہ جناب 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل پکتی تھی، یعنی بالکل پسماندہ علاقہ تھا، وہاں سے ایک بچے کو اٹھایا ہے، اور تقدیر نے کہاں اور کس سب سے بڑی جو اس دور کی سب سے بڑی جو عروج پر جو سلطنت تھی اس کا بادشاہ بنایا ہے۔ لیکن بادشاہ ایسے ملی نہیں ہے، اس کے لیے پہلے اپنوں سے جدائی بھی برداشت کرنی پڑی ہے، اپنوں کے ظلم بھی برداشت کرنے پڑے ہیں، کنووں کے اندر بھی رہنا پڑا ہے، پردیس بھی کچھ برداشت کرنا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں رسوائی کا یہ عالم تھا کہ جناب نبی ہونے کے باوجود، خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہونے کے باوجود کھڑے بڑے بازار کے اندر کھڑے ہو کے انہیں بیچا جا رہا ہے اور چپ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وقت بھی تو آپ نے دیکھا ہے نا، ٹھیک ہے جی، کہ چپ کر کے کھڑے ہیں، کسی ایک بندے کو بھی نہیں کہا کہ میں کون ہوں۔ وہ وقت بھی دیکھا، پھر جوانی آئی تو پھر جیل جانا پڑ گیا، پھر کئی سالوں تک جیل کے اندر رہنا پڑا ہے۔ یعنی اس حالات سے گزرنے کے بعد جا کے یوسف علیہ السلام کو بادشاہی ملی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، یہ سبا کا اسی صورت کا یہ سارا معاملہ یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے، صرف یہی ہے کہ جس شخص کو بھی عروج آتا ہے نا وہ اس راستے سے آتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جناب اللہ وہ ماں کے پیٹ سے نکلا اور بادشاہ بن گیا، ذی الہی بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آفر صرف پیروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ پیر پیدا ہوتے ہی وہ پیری ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری آفر یہ حکمرانوں کے لیے ہے، وہ اس کا پیدا ہوتے ہی وہ چیئرمین ہے پوری پارٹی کا، ٹھیک ہے۔ باقی کسی کے لیے آفر نہیں ہے۔ ہاں باقی یہ صرف 2 بندوں کے لیے آفر ہے، پیر کا بیٹا پیدا ہوگا دستی پیر ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے استنجے کا والا آتا ہے یا نہیں آتا، چاہے دودھ پینا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، فیٹر لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، پیر بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آفر صرف ہمارے پاکستانیوں کے لیے ہے۔ اور دوسرا پارٹی حکمران، ان کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ چیئرمین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگلا حاکم پیدا ہو چکا ہے بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جس کو اقتدار دیتے ہیں یا جس کو عروج عطا فرماتے ہیں اس کے لیے راستہ یہی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت عطا فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو منتخب تو کر لیا تھا کہ ان کو ہم نے مصر کا بادشاہ بنانا ہے، لیکن کیسے بنانا ہے؟ فرمایا کہ اگر یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل جاتا، اپنا یعقوب علیہ السلام تو خیر جانتے تھے، اگر ان کے بھائیوں کو پتہ چل جاتا نا کہ یار اس کنویں میں چھلانگ لگانے کے بعد، گرنے کے بعد جا کے مصر کی بادشاہی ملنی ہے، سارے یوسف علیہ السلام کو پیچھے دھکے نہ دے دیتے کہ بھائی ہم نے گرنا ہے یہاں کے، ٹھیک ہے۔ ہاں کیونکہ یہ اب رب کی اپنی تقدیر ہے نا، اگر ان کو پتا ہوتا نا کہ اس کنویں سے سفر ہو رہا ہے بادشاہت کا تو پھر تو ہر بندہ اس میں چھلانگ لگا دیتا۔ تو تقدیر کے اپنے فیصلے ہیں جو انسان کو سمجھ نہیں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگلی بات ولا نضیع اجر المحسنین، ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کا بات ہے۔ فرمایا نیک بندے کا رب اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پہ جتنا بھی تنقید ہوتی ہے نیکی کے کاموں پر ہوتی ہے۔ بندہ نماز پڑھنا شروع کر دے اس کو تانے دے دے کے مار دیں گے، بندہ کہیں خیر نہ روزہ رکھ لے تو اس کی ایسی تیسی کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر بندہ سیدھے راستے پہ آنا بھی چاہے تو اس کو تانے دے دے کے مار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب نے یہ حوصلہ افزائی کی ہے نیک بندے کی، فرمایا ولا نضیع اجر المحسنین، فرمایا دنیا جہان کے اندر جہاں بھی کوئی نیک کام کرے گا اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ یہی حدیث پاک تو ہے نا، فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایک کھجور کے کیا کہتے ہیں، مطلب ہے کہ اگر آدھی کھجور بھی کسی نے صدقہ کیا ہے تو فرمایا قیامت کے دن رب اس کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اصول ہے۔ ہاں بہرحال ایک مسئلہ ہاں ضروری یہ ہے، آج کے دور میں خرچ کرنا مشکل نہیں، خرچ کہاں کرنا ہے یہ بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ خرچ کرنا مشکل نہیں ہے، لوگ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن خرچ کرنا کہاں ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ خاص کر دیکھیں ہمارے عرس، ہمارے یہ پیران حضرات کے جو عرس پاک ہے، ٹھیک ہے جی، پہلے ایک دن کے ہوتے تھے، اب 3 دن شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایک دن کا بڑھنا ہی کچھ نہیں ہے، ادھے مرید آن کے آن گے نہیں تو پیر نویں گڈی کتوں آنی ہے۔
ہمارے کلخانیاں، ہمارے 40ویں، ہمارے 7، ہمارے 15، یہ سارے آپ دیکھ لیں، جتنا بھی ہے یہ مستحبات میں سے تھا، جو جہاں فرض تھا خرچ کرنا وہاں پہ چکر ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نا ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو نا ایک لشکر کا امیر بنایا، فرمایا پھر تو جا وہاں جا کے تم نے جہاد کرنا ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ جمعرات کا دن تھا، تو لشکر کا کیونکہ امیر بنایا گیا تھا انہیں، تو انہوں نے کہا بھی تم سارے چلو، کل حضور علیہ السلام کے پیچھے جمعہ پڑھ کے میں آ جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس گھوڑا بھی ہے، سواری تیز ہے، میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اب اندازہ کریں ذرا، اگلے دن حضور نے جب جمعہ پڑھایا نا تو ان کو دیکھا کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل میں نے تمہیں لشکر کے ساتھ نہیں بھیجا تھا امیر بنا کے؟ آج کہ یا رسول اللہ میں بس جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا، میں جیسے جمعہ پڑھ کے فارغ ہوں گا میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تو کل کیوں نہیں گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے سمجھا کہ یار سریہ پہ جنگ میں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ جا کے شہید ہو جاؤں، چلو آخری جمعہ حضور کے پیچھے ہی پڑ جاؤں۔ آپ ذرا مسئلے کو سمجھیں، اس صحابی رسول نے انکار نہیں کیا کہ میں نے نہیں جانا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں جنگ میں نہیں پہنچ سکتا، صرف اتنا کہا ہے کہ تم چلو میں تمہارے پیچھے آ جاتا ہوں، صرف اتنی بات کی ہے۔ پتہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اب تو روئے زمین بھی ساری تقسیم کر دینا تو اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو اجر وہ پہلے کل جانے والے جو لے گئے ہیں۔ یار جمعہ بھی حضور کے پیچھے پڑ رہا ہے، لیکن حضور کیا فرمایا کل جو میں نے بھیجا تھا، جو میرا حکم ماننا تھا، اگر تو میرا حکم مان کے چلا جاتا میرے پیچھے جمعہ پڑھنے سے افضل یہ تھا کہ میرا حکم مان لیتا۔ اب کیونکہ تو نے اپنی مرضی کی ہے، میں نے تو تجھے کل بھیج دیا تھا، اب تو اپنی مرضی سے یہاں پہ آ کے بیٹھا ہے، یہاں جمعہ پڑھنے آیا ہے، اب تو وہ اجر نہیں لے سکے گا جو کل والے لے کے گئے ہیں۔ اب مسئلہ سمجھے ذرا، ہماری جتنی محبت ہے نا وہ اپنی مرضی سے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی سے نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں، نماز پڑھنے کا حکم اللہ کا ہے، فرض ہے نہیں پڑھتے، میلاد کرانے کا حکم مستحب ہے، سارے چلے جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا مستحب تھا، زکوٰۃ دینا فرض تھا، اچھا زکوٰۃ نہیں دیتے کیا کریں گے؟ 20-30 دے کے لگا دیں گے۔ تو ہماری جتنی محبت ہے نا وہ اپنی مرضی کی بنی ہوئی ہے، جو رب کی مرضی کی ہے وہ اور ہے، یعنی صدقہ ہے، خیرات ہے، واجبات، یہ سارا کچھ تھا، یہ تو اپنی مرضی سے نا مستحبات ہے۔ اچھا ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جانا کہ تو وہی دے گا لائیں سن کہ نہیں لائیں سن، یہ تو پوچھا جائے گا نا کہ عشر دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، یہ نہیں پوچھا جانا کہ میلاد النبی کے اندر کتنے عمرے کے جلسے دیے، جو عمرے کے ٹکٹ دیے تھے، ہماری قوم اکٹھا کرنے کے لیے کتنے ٹکٹ لگاتی ہے جی، محفل میلاد ہو نا 20 عمرے کے ٹکٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ محفل میلاد میں عمرے کروانے والے غریب ہوں گے؟ میں نا آج ایک میسج کیتا گروپ میں کہ یار مسجد بن رہی ہے، اٹا کی بڑی ضرورت ہے، ذرا نا نیاں ہی بن جان، کمال یہ ہے کہ پورا سال ہو گیا نیاں بنت نہیں آ رہی، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا کسی بہشتی نے جواب دے دیتا واپسی دے تو میں کہ اعلان کر دینا یار یاری کرانی ہے تو ذرا تعاون کرو۔ کیا ہے؟ اپنی مرضی کی محبت، کیا ہے؟ اپنی مرضی کی ہے، یعنی اپنے ہمارے خود کے پیمانے ہیں، یعنی جہاں خرچ کرنا ہے وہ پتہ کوئی نہیں ہے۔ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں نا، یاد رکھیں یار، اس اصول کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، آپ کی چیز جب تک چل رہی ہے ثواب مل رہا ہے، نلکا لگا دیا، جب تک نلکا پانی دے رہا ہے ثواب مل رہا ہے، نلکے کا پانی ختم ہوگا تو ثواب ختم ہوگا۔ ہم نے جو 5 دیگیں پکائی ہیں 25,000 30,000 لگا کے، آدھے گھنٹے بعد تو قوم کھا گئی ہے، آدھے گھنٹے بعد ثواب تو ختم ہو گیا۔ اور مسجد مدرسہ آپ جائیں، اس کی موٹی سی مثال، داتا صاحب اس سائڈ پہ جناب لنگر خانہ چل رہا ہے ٹھیک، اور زیادہ نہیں 1 کنال دور جو ہے وہ مطلب ہے کہ مدرسہ ہے، وہاں پہ جا کے حالات دیکھ لیں، اور یہاں داتا صاحب آ کے بازاروں کے حالات دیکھ لیں۔ ہم نے ملنگ تیار کیے ہیں، ہم نے علماء تو تیار ہی نہیں کیے ہیں، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم نے ہمیشہ جب بھی کیے نا ملنگ تیار کیے ہیں۔ دیکھیں جنت مسجد کے بارے میں پتہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا روئے زمین پر جب زلزلہ آنا نا، یعنی قیامت کے جھٹکے جب لگنے ہیں، جو قیامت برپا ہونی ہے، ساری روئے زمین برباد کر دی جائے گی نا، حضور نے ارشاد فرمایا مسجدوں کو رب کبھی برباد نہیں کرے گا، ختم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رب کا گھر ہے اور غیرت کا سوال ہے کہ رب اپنی قیامت برپا کر کے مسجد کو ختم کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو کیا کرے گا؟ فرمایا واحد یہ زمین کا ٹکڑا ہوگا جس کو ایسے ہی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جنت میں رکھے گا، بعد میں قیامت برپا کرے گا، ٹھیک ہے جی، واحد زمین کا ٹکڑا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں فرمایا والا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا کہ آخرت کا جو اجر ہے نا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کو ہم نے جو اجر دیا ہے نا، یہ اجر
آخرت کا اجر اس سے زیادہ بہتر ہوگا. مطلب کیا ہے کہ ہم نے جو یوسف علیہ السلام کو بادشاہی عطا فرمائی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جتنا انہوں نے صبر کیا ہے، جتنا انہوں نے نیکیاں کی ہے، جتنا انہوں نے جناب اعلیٰ اپنا جس انداز کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، پردیس برداشت کیا، دکھ برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، جیل دیکھی ہے سالوں سال، یہ ساری تکلیفوں کے بعد ہم نے جو بادشاہ دی ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کا اجر ختم ہو گیا. فرمایا نا والا اجر الآخرت خیر، یعنی یوسف علیہ السلام کا جو جنت کے اندر رب نے اجر رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر رکھا ہوا ہے. ایک عام جنتی مان نہیں ہونا. تو یوسف علیہ السلام تو پھر بھی اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے. میں صرف بات یوسف علیہ السلام تک نہیں، آگے اللہ نے پیغام دیا، فرمایا للذین آمنوا وکانوا یتقون، ہر وہ بندہ جو ایمان بھی لائے، پرہیزگاری اختیار کرے. فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو نیک اعمال کرے گا، ایمان کا، پرہیزگاری اختیار کرنے کا، فرمایا آخرت میں اس کا جو اجر ہوگا وہ دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے نا یاد رکھے، ہمیشہ نیکی وہ کرے جو زیادہ دیر تک چلے. صدقہ جاریہ کس کو کہا گیا ہے؟ حضور ارشاد فرمایا صدقہ جاریہ 3 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک اولاد ہے. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اولاد لمبی زندگی جیتی ہے، وہ جتنی نیکیاں کرتی رہتی ہے ماں باپ کو ثواب ملتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. والد صالح یدعو لہ، حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ کیوں ہے؟ کیونکہ نیک اولاد ہوتی وہی ہے جو ماں باپ کے لیے دعا کر رہی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی اس حدیث سے یہ مسئلہ تو ثابت ہو گیا نا کہ اگر اولاد ماں باپ کے لیے دعا کر رہی ہے تو سمجھو نیک ہے. حضور نے یہی بات ارشاد فرمائی نا، میں یہ صدقہ جاریہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو 100 سال زندگی عطا فرمائے، ہو سکتا ہے 60-70 سال زندگی ہے، جب تک زندگی ہے یار ماں باپ کے لیے دعا تو کر رہا ہے نا. تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کر رہی ہے صدقہ جاریہ. کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ دیر تک چل رہی ہے. تو اس لیے نا ہر وہ کام، خاص کر پیسہ وہاں لگائیں جہاں لمبا چلے. یہ کھانے پکانے کا خدا کی قسم ہمارے ہاں ایسا گندا تصور بیٹھ چکا ہے کہ جب تک کسی کام کے اندر خوشی غم ہر شے کے اندر جب تک ہمارا لنگر نہیں آئے گا ہمارا گزارا نہیں ہوگا. صرف پیسہ وہاں لگائیں جو زیادہ ٹائم نکالے. 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال کم سے کم 50 سال تک تو تمہیں ثواب ملتا رہے یار. اے کیڑا ثواب ہویا کہ جناب 2 بجے پکایا 2:30 بجے ثواب ہی ختم ہو گیا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.